اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم سورہ بقرہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ہمیں استقامت دے اور ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو اختتام پر بھی جو ہے وہ پہنچائے۔ جی بچوں، ایسا ہے کہ اپنے مائک کائنڈلی بند کر لیجئے، اپنے مائک بند کر لیجئے۔ صدر عامر، کوئی بھی جو ہے وہ مائک آن نظر آئے تو کائنڈلی اس کو پریس کیجئے گا اکاؤنٹ کو۔ آپ کو آپشن نظر آئیں گے تو اس میں سے میوٹ کا آپشن جو ہے وہ پریس کر دیجئے گا۔ مہک، آپ بھی خیال رکھیے گا بچے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ آپ کو قرآن کریم کی کافی صورتوں کے بالکل شروع میں ایسے حروف ملیں گے۔ حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مقطعات ہیں اور یہ راز ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان۔ یہ راز ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان۔ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ دعا ہے اور قرآن اس کا جواب ہے۔ سورۃ فاتحہ دعا ہے اور قرآن اس کا جواب۔ فاتحہ خلاصہ ہے اور قرآن اس کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے حجم اور مضامین کے لحاظ سے یہ فرقان حمید کی سب سے بڑی صورت ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے بڑی صورت ہے، اور حروف مقطعات ہیں اس میں الف لام میم، جن کے مفسرین نے اپنی اپنی عقل کے مطابق کئی معنی لکھے اور بتلائے ہیں۔ یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ جو مفسرین ہیں انہوں نے اپنی عقل اور دانش کے حساب سے اس کے معنی ضرور جو ہیں وہ بتائے ہیں، اس کی تفسیر ضرور کی ہے، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، ہمیں ان کا نہیں پتہ، ان کے معنی ہم نہیں جانتے۔ آیت نمبر دیکھیے گا آگے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک وہ یا پھر یہ، ذالکہ کے معنی پورے قرآن کریم میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے دو آئیں گے، وہ یا پھر یہ۔ جیسے ہم دیٹ اور دس پڑھتے ہیں نا، دس یہ انگلی ہم چیز کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور دیٹ وہ دور پڑی ہوئی چیز کو ہم کیا کرتے ہیں، دور پڑی ہوئی چیز کو ہم جو ہے وہ مارک کرتے ہیں کہ وہ، دیٹ۔ اسی طرح سے ذالکہ یہ یا پھر وہ۔ کتابو کتاب ہے۔ اب دیکھیے گا اردو میں بھی کتاب و کتاب اور عربک میں بھی کتاب و کتاب، فرق صرف یہ ہے کہ عربک میں اعراب لگ جاتے ہیں زیر زبر پیش، اور اردو میں نہیں ہے، تو کتابوں کا کتاب ہی آئے گا۔ لا نہیں، میں نے کل بھی اس کا بتایا تھا کہ لا کا معنی جہاں بھی ہم قرآن کریم میں پڑھیں گے تو نہیں آئے گا۔ ریبہ کوئی شک، فی ہی اس میں، فی میں ہی اس، ہدن ہدایت ہے، ہا اور دال ہدن ہدایت ہے۔ اردو میں بھی یہ پڑھیں گے تو ملتا جلتا حرف ہے، اور عربک میں بھی ہدایت ہدن۔ للمتقین، لی کے لیے، کل بھی میں نے کہا تھا لی کے لیے یا واسطے اللہ ہی اللہ کے، لی کے لیے، متقین متقی پرہیزگار، اور یہاں پر متقین ہے زیادہ پرہیزگار، یعنی ایک سے دو سے چار سے زیادہ لوگ، وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، جن کے دل میں تقویٰ ہے، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اب یہاں دیکھیے گا، میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھوں گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ عظیم صورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، یہاں یہود و نصارہ آپ کے مخاطبین تھے، اس لیے یہود و نصارہ یعنی کہ یہودی اور کرسچن عیسائی
آپ کے مخاطبین تھے، یعنی آپ ان سے مخاطب تھے۔ یہ تعویل خاص کی بات کر رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی اتری تھی تو اس وقت کے مخاطب کون تھے؟ یہودی اور نصرا، یعنی عیسائی۔ اس وقت وہی زیادہ تر مخالف تھے، کافر تھے، مشرکین تھے، یہودی تھے اور عیسائی تھے، اور ان کو پکارا جا رہا تھا۔ اب تعویل عام ہے۔ کل بھی میں نے تعویل خاص کا بتایا تھا کہ وہ زمانہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور وحی اتر رہی تھی۔ تعویل عام ہم جو موجود ہیں اور دین مکمل ہے اور قرآن کریم یہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تعویل عام ہے۔ اس میں بھی کفار کو پکارا جا رہا ہے، کافروں کو پکارا جا رہا ہے۔ قرآن پکار رہا ہے، آج بھی پکار رہا ہے کافروں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اور پھر کافروں کو۔ مسلمانوں میں بھی ہیں، کون بھلا؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، جو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بڑوں کا جو ہے وہ دین مانیں گے۔ وہ نہیں ماننا جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، بلکہ وہ ماننا جو ان کے بڑوں نے ان تک دین پہنچایا ہے۔ ہمارے تو بڑے بزرگ یہ کہہ گئے ہیں، ہم نے تو اسی پہ عمل کرنا ہے۔ نہیں، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے جو ہمارے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ اتارا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منوعاً اس کو جو ہے وہ قبول کیا، مانا، اور پھر ہم تک پہنچایا اسی طرح سے۔ حق یہی بنتا ہے نا؟ ذرا خود اس چیز کو جو ہے وہ سوچ کے بتائیے گا آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے، آپ کے بڑوں نے، آپ کے والدین نے، آپ کے بہن بھائیوں نے اپنے جو آباء و اجداد ہیں، باپ دادا ہیں، بڑے ہیں، ان کی ماننی ہے یا اللہ اور رسول کی ماننی ہے؟ آپ نے عزیز رکھنا ہے اپنے خاندان کی روایات کو، رسم و رواج کو، بڑوں نے جو دین آپ تک پہنچایا ہے کہ ہاں جی ہم تو ایسے کرتے تھے، ہم تو ویسے کرتے تھے، وہ ماننا ہے، یا رب کائنات اور رحمت اللہ عالمین کی بات ماننی ہے؟ دل گواہی دے گا تو اس گواہی کو میرے تک پہنچائیے گا ضرور، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ مخاطبین ہیں یہودی اور نصارہ۔ اس زمانے میں اہل عرب کسی عظیم چیز کی طرف توجہ دلاتے وقت دور کا اشارہ کرتے تھے، ذالکا، ٹھیک ہے؟ دور کا اشارہ کرتے تھے۔ یہاں بھی ہے ذالکا، اور نزدیک کے لیے بھی عربک میں ذالکا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب ہر لحاظ سے قیامت تک قابل اعتماد ہے اور اس پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے۔ قرآن مجید کی جانب، یعنی کہ قرآن مجید میں اللہ، اور قرآن مجید میں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مستند چیزیں موجود ہیں، مستند، تصدیق شدہ ہیں، اور حدیث اس کی گواہی ہے۔ دیکھ لیجئے کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں ہدایت ہے، کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، متقین کے لیے، خشیت جن کے دل میں ہے ان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، وہ لوگ جو ڈیچ ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے دل نرم ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، یہ کتاب ان کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آیت نمبر 3 دیکھیے گا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین، کل بھی میں نے بتایا تھا، آج بھی بتاؤں گی۔ پورے قرآن میں الذین کا جو معنی ہے لوگ، جو لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، یؤمنون، اب دیکھیے گا، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر واو ساکن ہے اینڈ پہ اور نون ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر زیادہ لوگ ہیں جن کی گنتی ذرا مشکل ہے یا جن کی گنتی نہیں ہے، ایمان والے لوگ ہیں۔ ہم نہیں جانتے کتنے لوگ ایمان والے ہیں، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کاؤنٹ لیس، ٹھیک ہے؟ اس لیے یؤمنون، واو یا اور واو آیا، یؤمنون وہ لوگ جو، میم نون واو ایمان کے ساتھ آتا ہے، آمنو، یؤمنو، اردو میں بھی اور عربک میں بھی ملتے جلتے حروف ہیں۔ آپ لوگ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ایمان سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، بی پر، کل بتایا تھا میں نے، بی کا معنی پر، قرآن میں موسٹلی اس کا معنی پر، اور غیبی غیب پر، بالغیبی غیب پر، اردو میں بھی غیب
عربک میں بھی غائب، آپ کو اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو اردو آتی ہے، آپ جب غائب پڑھیں گے تو غیب ہے، وہ علم جو کہ رب کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس صرف اتنا جتنا رب نے دیا۔ بالغیب، غائب پر، وا اور، کل بھی بتایا تھا وا کا معنی جہاں بھی قرآن میں ہوگا اور آئے گا، یقیمونا، قائم کرتے ہیں وہ سب، واو ساکن نون ہے، قائم کرتے ہیں زیادہ لوگ، اور یقیمو قائم، قاف یا میم قائم آ جاتا ہے، اس کا روٹ ورڈ نکالیے، آپ کو پتہ چل جائے گا، قاف یا میم قائم، یقیمونا، اور قائم کرتے ہیں صلاۃ، نماز، اردو میں بھی صلاۃ کو نماز کہتے ہیں، عربک میں بھی صلاۃ جو ہے وہ نماز کے لیے آتی ہے، اس لیے اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ الصلاۃ، نماز، الصلاۃ خیر من النوم، ٹھیک ہے، بچپن سے سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں۔ وا اور من سے ما، جو جہاں جہاں بھی یہ معنی آئیں گے سیم ایک ہی اس کی ٹرانسلیشن پورے قرآن میں آئے گی۔ وا اور من سے ما، جو رزقناہم، اب دیکھ لیجئے گا میں اس میں دکھا دیتی ہوں، رزق، رزق، نا، ہم نے، دیا، ہم، ان کو، رزق، رزق، نا، ہم نے، میں نے کل بھی بتایا تھا، آج بھی بتایا ہے شروع میں، نا کا معنی ہم، انہیں، رزقناہم، ہم نے انہیں دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، واو ساکن نون آیا، زیادہ لوگوں کا ذکر آیا، جمع کا ذکر آیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے، نماز قائم کرتے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کتاب حق ہے، اس کے تعارف کے بعد اس کا پیغام جو ہے اور اس کے پیغام کا جو بیان ہے ہدایت پانے والے لوگوں کے لیے ہے، اور یہ اس کا مرکزی مضمون ہے، مرکزی صفت ہے، وصف ہے اس کتاب کا۔ ایمان کا اولین تقاضا، پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان دیکھی حقیقتوں کا اقرار کرے۔ کون سی حقیقتیں؟ اللہ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، فرشتے ہیں، جنات جو ہیں اللہ کی مخلوق ہے، اس کے علاوہ قیامت قائم ہوگی، جنت اور دوزخ پر ایمان، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پر آئے، صحابہ کرام دنیا میں آئے، وہ اپنا ایک جو ہے وہ اپنا وقت گزار کے گئے، ٹھیک، اور قیامت قائم ہوگی، روز محشر ہم اکٹھے کیے جائیں گے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ جو پہلے نبی گزرے ہیں، پہلی امتیں گزری ہیں، جس کا قرآن میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، وہ حقیقتیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں لیکن ان پر عمل کرنا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں غیب پر ایمان لانا اور اس کے علاوہ نماز قائم کرنا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا، یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے حکم ہوا ہے۔ ذات باری تعالیٰ پر ایمان، وہی قرآن کی جو ہے وہ آتی رہی ہے، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر، حشر، ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے حشر کے دن ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی عقل سے اوپر کی جو باتیں ہیں، احساس ان باتوں کا، ان پر یقین رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ نماز کی پابندی، اس سے مراد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ہے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا، ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے نا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے نا، منافقین بھی نماز پڑھتے تھے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے امامت میں نماز پڑھتے تھے، نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے لیکن سنت کے مطابق نماز پڑھنا، سنت نبوی کو پورا کرنا، وہ پھر ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آیت نمبر 4 دیکھیے گا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ وا اور الذین، جو لوگ، پورا آئے گا والذین،
اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بما اس پر جو انزلا اتارا گیا نازل کیا گیا، انزلا نازل کرنا، الیکا آپ کی طرف، کس کی طرف؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وما اور جو انزلا نازل کیا گیا اتارا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وا اور بالآخرتی آخرت پر، ہم یقینون وہ یقین رکھتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں، وہ سب کی سب سچی ہیں، اور اس میں توحید کا پرچار، اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اس کا پرچار، وہ اب اپنی اصل شکل میں دنیا میں نہیں پائی جاتی، اور یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ان کی امت کی وجہ سے، جو کتابیں جن امتوں کی طرف سے آئی، ان امت کے جو مالدار لوگ تھے، جو طاقتور لوگ تھے، جو سردار تھے، ان کی وجہ سے نیز ان پر عمل بھی نہیں جو ہے وہ کیا جا سکتا، جو پہلی کتابیں ہیں۔ اب عمل صرف قرآن کریم، فرقان حمید اور اس کی تشریح نبوی حدیث پر ہی کیا جا سکتا ہے عمل، اور کیا جائے گا عمل، اور ہمیں کرنا ہے عمل۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ وحی اور رسالت کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے، ورنہ اس پر بھی ایمان کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتا۔ ایک منٹ، ایک پیشنٹ ہے، وہ میرے ویٹ میں ہے، میں ان کو اشارہ کیا تھا، میں ذرا ان کو دیکھ لوں۔ 5ویں آیت پھر میں پڑھاتی ہوں آپ لوگوں کو۔ ہاں جی، اچھا، آیت نمبر 5 ہم دیکھیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک پورے قرآن میں دیکھیے گا اس کا معنی بھی یہی لوگ، یہ وہاں پر آئے گا جیسے ذالک یہ یا وہ ہے، الذین وہ لوگ جو، لیکن اولئک یہی لوگ، یہاں پر جو ہے وہ سختی آئے گی اس حرف پر، اولئک جہاں بھی آئے گا یہی لوگ، علی اوپر، علی جہاں بھی آئے گا اس کا معنی آئے گا اوپر، ہدن ہدایت کے، من سے، ربیہم اپنے رب کی طرف سے، ربی رب، رب اور ربی دونوں اردو اور عربک میں سیم ورڈ ہے، ہم ربیہم اپنے رب کی طرف سے، وا اور، ٹھیک ہے، وا جہاں بھی ٹرانسلیشن آئے گی وا کا معنی اور آئے گا، اولئک پھر آیا دیکھ لے، یہی لوگ ہیں، ہم وہ مفلحون جو فلاح پانے والے ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ یہاں پر ہم لوگ جو ہیں مفلحون کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس رکوع میں، سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں، مفلحون فلاح پانے والے، مفلحون کا تذکرہ آ رہا ہے، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی، عمل اور عقیدہ صحیحہ، یعنی کہ صحیح عقیدے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اپنے عقیدے کو صحیح کر لیتے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق، اور پھر اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے۔ صرف زبان سے اظہار کافی نہیں ہے کہ ہاں جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم نے جو ہے اقرار کر لیا کہ تو ہمارا معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے بندے اور رسول ہے، ہاں جی اقرار کر لیا، ہم مسلمان ہو گئے، اب ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ جب زبان سے اقرار کر لینا ہے تو رب کائنات نے آزمانا بھی ہے کہ اس بندے نے زبان سے اقرار کیا ہے، آیا دل سے مانا ہے کہ نہیں مانا؟ اب دل سے مان لیا ہے، آیا اس پر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا؟ کامیابی سے مراد آخرت میں رضا الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے۔ کامیابی، نجات، فلاح ایک ہی چیزیں ہیں، اور اس سے مراد جو ہے نا قرآن کریم میں وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی، دنیا میں رب کی رضا کے مطابق چلنا، اور پھر یہ ہے کہ اخروی زندگی میں اللہ کی رحمت اور مغفرت پا لینا، اس کا حصول دنیا میں کرنا، اس کے حصول کے لیے کوشش کرنا، اور آخرت میں پھر اس رحمت اور مغفرت کو پا لینا۔ اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی، سعادت و کامرانی مل جاتی ہے جب ہم اپنے عقیدے کو صحیح کرتے ہیں، اپنے ایمان کو سیدھا کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ہمیں دنیا اور آخرت میں خوشحالی عطا کرتا ہے، رحمت و مغفرت جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔
ورنہ اصل کامیابی جو ہے نا، اصل کامیابی وہ آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانی ہے، ابھی ختم ہو جائے، کوئی پتہ نہیں اگلی سانس آئی یا نہ آئے، صبح کا دن جو ہے وہ سورج دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہماری نیت کا خالص ہونا، ان چیزوں پر ایمان لانا اور اللہ کی رضا کا حصول جو ہے وہ ہماری اصل کامیابی ہے، اور یہ آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہا ہے، جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ ان کا کفر، ان کا عناد، ان کا بغض اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے جس کے بعد ان سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔